قربان تھاڑے میرے کلیجے کے ٹکڑوں محبت رکھو، محبت رکھو، یہ سب حضور کے پیارے ہیں، صدیق پاک حضور کے پیارے، عمر پاک حضور کے پیارے، عثمان پاک حضور کے پیارے، مولا علی حضور کے پیارے۔ ایک مک ہیں صدیق اور علی پاک میں، صرف ایک بات جہاں آخر میں ضرور کہوں گا تاکہ وہ دعا والا چکر مکے کرے، وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے وہم کا جنازہ نکلے، مولا اور علی پاک اور مولا پاک اور ابو بکر پاک حضور کے وصال کے بعد حجرہ اقدس کے دروازے پہ جا کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ہوتے ہیں، اور علی پاک فرماتے ہیں آپ آگے گزرے، آپ پہلے اندر چلے، آگے ہوں، اس لیے کہ میں نے کانوں سے سنا میرے محبوب نے فرمایا کہ اوے جہدے واسطے جنت دے 8 دروازے تڑپ رہے۔ حضرت ابو بکر پاک بولے آپ آگے چلے، میں نے خود حضور سے سنا ہے اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت علی پاک بولے آپ وہ ہیں جن کے متعلق میں نے حضور سے سنا کہ کسی کی مال جان نے ایڈا فائدہ میں نہیں دیتا جتنا ابو بکر دی جان تے مال میں نفع دیتا ہے۔ انہاں کہا تساں آگے لنگو، کیونکہ میں یہ سنے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ہے دنیا آخرت میرا ایک بھرا ہے ناؤ دا علی انہاں آخیا تساں آگے لنگو، کیونکہ میں حضور پاک کو سنے ہیں کہ میرے تے جتنیاں بنیاں احسانات کیتے میں دنیا تے لا چھڑے، یہ ابو بکر دا ایک احسان ہے، او دا بدلہ قیامت دے دہاڑے اللہ اینو دے گا۔ انہاں کہا نہیں جی تساں آگے ہو، میں اپنے کناں نال سنیا انا مدینۃ العلم، گل چوکھی بد گئی، پوری حدیث سناواں تو سویر ہو جائے، مکدی مکاواں فیصلہ کتھے ہویا؟ حضرت ابو بکر صدیق بولے تساں ایک دیڑے مجلس وچ کوئی نہ سو تے حضور نے میرے کن وچ فرمایا ابو بکر یہ علی او ہے جیڑا اجازت نہ دے تو میرا کوئی امتی پل صراط تو لنگ نہیں سکتا، لہذا تو اگے لنگ۔ انہاں ہاتھ نپ کے صدیق پاک دا فرمایا ایک دیڑے تانوں کم تے بھیجیا نے تو مینوں روک لیا نے تو مینوں کن وچ فرمایا نے علی تو اجازت تو نہیں دیویں جیڑا ابو بکر نال پیار کردا، اے سنی پھر دو کیوں کرتا ہے، پھر جسے دیکھ اس میں سرکار کو دیکھ ایک کے اور بھیا یہ اعتباری نام نے، حضرت جی میری بات سمجھیں گے اور حضرت جی سمجھیں گے، اور ان دونوں کے سوا اسٹیج پر شاہ جی بھی مرید ہے کسی کے تو شاہ جی بھی سمجھیں گے، جو کسی کا مرید ہے وہ سمجھے گا، تو مرید حالی ہاتھ میں پڑھا لینے نہیں آگے جی میری مراد سمجھ گئے جی۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں ان کے دل اس کی تصدیق کر چکے ہیں، کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہے جو لفظوں میں نہیں کی جاتی، سانسوں میں ہی ہو جاتی ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میرے بھائیوں، مرید جب تک فنا نہ ہو، مرید جب تک فنا نہ ہو مرید نہیں ہوتا، اور جب مرید ہوتا ہے تو پھر بھی مرید نہیں ہوتا۔ مرید جب تک فنا نہ ہو شیخ میں تب تک مرید نہیں ہوتا، اور جب مرید ہو جائے پھر بھی مرید نہیں ہوتا۔ جب فنا کر دیا اس نے وہ کہاں رہا، اس میں وہ شیخ ہے۔ اے دیوانے سمجھ اسے، سمجھ اسے راز کو جان۔ مولا مرتضیٰ کو بوتراب کہتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا جڑا کوئی اٹھے میں دسے کیوں، اج تک مولوی پراواں میرے کو اللہ سارے تے فضل فرمائے سنتے ہی آئے ہو بھائی انہیں بوتراب کہا گیا، بوتراب کہا گیا، سن سکتے ہو تو سنو، جو تشریح نظام الدین اولیاء پاک نے کی ہے، جو تشریح فرید الدین پاک نے کی ہے، اور جو تشریح میرے آقا غوث پاک نے کی ہے، اور جو تشریح میرے آقا محی الدین ابن عربی نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں بوتراب میں ایک راز ہے، فرمایا فنائیت کلی علی کو حاصل ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر رکھ دیا تھا اور مصطفیٰ ان میں جلوہ گر ہو چکے تھے۔ اب قیامت تک جو بھی اپنے آپ کو فنا کرتا چلا جائے گا
وہ اپنا پیشوا علی کو بناتا ہے. سبحان اللہ. بڑی راز کی اپنے آپ کو فنا کرتا چلا جائے گا اس کا پیشوا منتراب ہوتا چلا جائے گا. یہ خاص سر عظیم ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں. اس لیے سمجھو صدیق پاک ہوں، مولا پاک ہوں، عمر پاک ہوں، عثمان پاک ہوں، یہ مرید ہے. اور نام ان کا اعتباری ہے. ان میں یہ قبر ہے، ان میں یہ قبر ہے. جب پینے کا انداز بھی مصطفیٰ جیسا پیا، اٹھنے کا انداز بھی مصطفیٰ جیسا.